وہ صبح کو نیند سے بیزار ہوئی تو اس کو کچھ گھسیٹنے کی آواز آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر کیا ماجرا رہا ہے، اس کے گھر میں کون کوئی چیز گھسیٹ رہا ہے۔ ویسے تو یہ اس کے ابا کا کام ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے ابا آئے دن کچھ نہ کچھ رد و بدل گھر میں کرتے رہتے تھے۔ ثنا کو اپنے بہت پیار تھا، وہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے تھے، اسے اپنے گھر کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کبھی ایسا بھی وقت تھا جسے اچھا وقت کہا جا سکتا تھا، لیکن اچانک اس کی ماں کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سر پر اچھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھ کر باہر آئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ابا کے علاوہ بھی کوئی گھر میں موجود ہے۔ اس نے دیکھا تو دو لڑکے وہ دونوں لاؤنج میں بڑا ٹیلی ویژن اٹھا رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ابا سامنے کھڑے تھے، جیسے کہ ان کی منشا سے یہ سب ہو رہا ہو۔ وہ لڑکے ٹیلی ویژن اٹھا کر باہر چلے گئے۔ ثنا کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا یہ معاملہ سمجھنے میں۔ اب آپ نے ٹیلی ویژن بھی جوئے میں ہار دی آج؟ آپ کو پتا ہے میں ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اس کے باوجود بھی، ثنا نے افسوس سے کہا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی نہ دیا کرو۔ چائے ناشتہ تیار کرو، مجھے باہر جانا ہے، اس کے ابا کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب ثنا کی تقریر شروع ہو جائے گی اور وہ ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے تھے۔ اس کو بہت مایوسی ہوئی، آج تو بالکل اس کا رونے کا دل کر رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کی اور ناشتہ بنا کر رکھنے والے صاحب کے کمرے میں رکھائی، لیکن ان سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ وہ ناشتہ دیکھ کر اور اپنی ناراضگی جتا کر آئی تھی، لیکن کیا فرق پڑتا تھا؟ ایک وقت تھا جو اس کے باپ کو اس کی ناراضگی سے بہت فرق پڑتا تھا اور اس کو منانے کے لیے اس کا باپ کیا کچھ نہیں کر گزرتا تھا۔ لیکن اب نہ وہ ماں رہی، نہ ویسا باپ رہا، اور نہ ہی گھر ویسا رہا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 7:45 بج رہے تھے۔ اس کو دیر ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے کالج یونیفارم پہن کر تیار ہوئی، تیزی سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ ابا میں کالج جا رہی ہوں، دروازہ بند کر دینا، اونچی آواز میں چیختی ہوئی وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ کالج تھوڑا سا دور تھا، باقی لڑکیاں رکشہ کر کے جاتی تھیں، لیکن کبھی اس کے پاس رکشے کے پیسے ہوتے اور کبھی نہیں ہوتے تھے۔ آج تو گرمی بھی کافی زیادہ تھی۔ صبح صبح ہی کالج تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رنگ برنگی ملبوسات میں تمام لڑکیاں موجود ہیں، صرف وہ ایک ہی تھی جو یونیفارم میں تھی۔ ارے آج تو کالج میں فنکشن تھا، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن جو بھی تھا، اب تو وہ آ گئی تھی۔ یہ کیسا نا، آج تم فنکشن کے دن بھی یونیفارم میں آئی ہو؟ اس کی دوست لائبہ نے پوچھا۔ یار میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا، اصل میں آج اب ٹی وی بھی جوئے میں ابا ہار گئے۔ اس پریشانی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آج فنکشن ہے اور میرے پاس کچھ اچھے کپڑے بھی نہیں تھے۔ آپ سب کو دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ میرا یہ سوٹ پہن لو، میں اپنے ساتھ 2 سوٹ لائی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میرے ابا بہت سخت ہیں، وہ فنکشن وغیرہ میں جانے نہیں دیتے، اسی لیے میں گھر سے یونیفارم پہن کر نکلی تھی، لیکن میک اپ وغیرہ کا اور باقی سارا سامان بیگ میں ڈال کر آئی۔ اگر ابا کو پتہ چلتا کہ فنکشن ہے تو میں نہیں آ سکتی تھی۔ لائبہ نے آفر کی جو اس کو بہت اچھی لگی۔ تمہارا شکریہ، مجھے واقعی سب کے سامنے بہت شرمندگی ہو رہی ہے یونیفارم میں، ثنا نے کہا۔ چلو آؤ، سامنے وہ قطار میں سارے کلاس روم خالی ہیں، وہاں پر تم چینج کر لو، لائبہ نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، مجھے کلاس روم میں چینج نہیں کرنا ہے، میں ایسا کرتی ہوں واش روم میں چینج کرتی ہوں۔ ثنا نے تو لائبہ سے واش روم میں چینج کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یار وہاں بہت رش ہے، لڑکیاں بار بار اپنا میک اپ درست کرنے کے لیے واش روم جا رہی ہیں، وہاں آئینہ لگا ہوا ہے نا، اسی لیے اتنا رش ہے کہ پوچھو مت، لائبہ نے بتایا۔ اچھا چلو تم میرے ساتھ چلو، ثنا نے کہا تو وہ دونوں کلاس روم میں آ گئیں۔ لائبہ نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، تم جلدی سے چینج کر لو، لائبہ نے کہا۔ وہ مسلسل پچھلے 3 گھنٹے سے اس خاص کرسی پر بیٹھا سامنے کے منظر کو بغیر کسی دلچسپی کے دیکھتا جا رہا تھا۔ سامنے کالج کا سٹیج تھا اور وہاں پر مختلف قسم کے پروگرامز ہو رہے تھے۔ کبھی گانا گانے کا مقابلہ ہوتا تو کبھی کوئی اسٹوڈنٹ آ کے اداکاری کے جوہر دکھاتی۔ سب سے زیادہ بور تو وہ تقریری مقابلے میں ہوا تھا۔ فنکشن تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے یہ سب برداشت کرنا تھا کیونکہ اس کے والد صاحب گلشیر خانزادہ نے اسے خاص کر یہ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر اس کے والد گلشیر خانزادہ مدعو تھے۔
لیکن اچانک سے طبیعت خراب ہونے پر انہوں نے پرنسپل صاحب سے معذرت کی اور اپنے بیٹے شمشیر خان زادہ کو بھیجنے کا کہا۔ تو پرنسپل صاحب نے ان کی معذرت قبول کرتے ہوئے شمشیر خان زادہ کو ویلکم کیا اور تب سے لے کر شمشیر خان زادہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کو کال ملائی۔ ڈیڈ، میں 3 گھنٹے سے بیٹھا یہاں بور ہو رہا ہوں اور کتنا بیٹھنا پڑے گا مجھے۔ آپ کو تو پتا ہے نا مجھے عادت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کیسے یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ روزانہ آپ چیف گیسٹ کے طور پر کہیں نہ کہیں انوائٹڈ ہوتے ہیں، تو کیا آپ بھی اسی طرح گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں کے یہ فضول کرتب دیکھتے رہتے ہیں؟ شمشیر خان زادہ نے کال ملا کر اپنے والد صاحب سے شکوہ کیا تو سامنے سے بیماری کے باوجود اس کے والد صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈیڈ، آپ ہنس رہے ہیں؟ شمشیر نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تمہاری باتوں پر مجھے ہنسی ہی آ سکتی ہے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور لڑکا گرلز کالج میں چیف گیسٹ کے طور پر مدعو ہوتا تو وہ اس وقت فنکشن کو بہت ہی انجوائے کر رہا ہوتا۔ ارے اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ میں یقیناً پورے کالج کی لڑکیوں کی نظریں اس وقت تم پر ہوں گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آج تم رونق کی محفل ہو۔ مجھے لگا تم ہاں انجوائے کرو گے، اسی لیے میں نے تمہیں بھیج دیا، اور تم ہو کہ بور ہو رہے ہو؟ گلشیر خان زادہ نے کہا۔ ڈیڈ، اگر کوئی اسٹینڈرڈ والا کالج ہوتا اور اسٹوڈنٹس بھی اسٹینڈرڈ والیاں ہوتی تو یقیناً میں بھی انجوائے کرتا، لیکن گورنمنٹ کالج کیا ہو گیا ہے ڈیڈ آپ کے اسٹینڈرڈ کو؟ کیوں آپ اس طرح کے انویٹیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ شمشیر خان زادہ نے بیزاری سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پرنسپل صاحب سے معذرت کر لو، بولو کہ تمہیں کہیں کام سے جانا ہے۔ گلشیر خان زادہ نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا تو وہ کال کاٹ کر پرنسپل صاحب کے پاس آیا، ان سے معذرت کی۔ پرنسپل صاحب اس کے والد کے بہت اچھے دوست تھے۔ اس کے گارڈز باہر گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ پرنسپل صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ گارڈز کو اندر نہ آنے دیا جائے، لڑکیاں خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اسی لیے شمشیر خان زادہ نے اپنے گارڈز کو باہر ہی رہنے کا کہا تھا۔ وہ کالج کے ہی 2-3 خاص افراد کے ساتھ وہاں تیزی سے کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اسے ایک پیارا سا خرگوش کوریڈور کے پاس سے تھوڑا سا دور نظر آیا۔ سو سویٹ، وہ ایک دم سے خرگوش کی جانب بڑھا۔ پالتو جانور اس کی کمزوری تھے اور خرگوشوں سے تو اسے جیسے عشق تھا۔ اس نے اپنے گھر میں بھی بہت سارے خرگوش پالے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ خرگوش کی جانب بڑھا تو اس کے ساتھ لوگ بھی اس کے پیچھے آنے لگے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو وہیں رکنے کا کہا۔ وہ 3 لوگ تھے، وہ وہیں پر رک گئے اور شمشیر خان زادہ کا وہیں پر انتظار کرنے لگے۔ وہ خرگوش کے تعاقب میں کافی دور چلا آیا تھا جہاں پر قطار سے کلاس رومز بنے ہوئے تھے، لیکن یہ جگہ بالکل خالی تھی۔ خرگوش سمجھ گیا تھا کہ وہ شخص اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کلاس روم کے اندر گھس گیا۔ خرگوش کلاس روم کے اندر ڈیسک کے نیچے چھپا ہوا تھا اور شمشیر جو اس کے نیچے گھس کر خرگوش کو آرام سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ وہ تھوڑی دیر وہیں پر بیٹھا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں سے کچھ لڑکیوں کی آوازیں سنائی دی۔ اچھا لائبہ، تم باہر ہی رکو، میں جلدی سے چینج کر کے تمہیں تمہارا ڈریس واپس کرتی ہوں۔ شمشیر خان زادہ کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں یونیفارم تھا اور وہ بہت ہی اچھے سوٹ میں ملبوس تھی۔ شمشیر ٹیبل کے نیچے سے ہی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اندر کیوں آئی ہے۔ اس لڑکی نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے دوپٹہ پھینکا، اور 1 سیکنڈ میں ہی شمشیر خان زادہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی کیا کرنے والی ہے۔ ایک منٹ، وہ ڈیسک کے نیچے سے برآمد ہوا تو وہ لڑکی حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو اپنی قمیض اتارنے کے لیے قمیض کے دامن کو پکڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی ہوش و خرد سے بیگانی ہو رہی ہے۔ وہ چند قدم کی دوری پر تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا جب تک وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی اور زمین پر گرنے والی تھی کہ شمشیر نے اسے تھام لیا۔ او ہیلو، ہوش میں آؤ، میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھی، میں تو ریبٹ کے پیچھے آیا تھا۔ شمشیر مسلسل اس لڑکی کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ سنا اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو، جلدی کرو، کوئی آ جائے گا۔ لائبہ نے گھبرا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو شمشیر پریشان ہو گیا۔ ایک طرف اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش لڑکی اور دوسری طرف پہرا دیتی ہوئی اس کی دوست۔ دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ تھوڑا جھنجھوڑنے پر وہ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو شمشیر خان زادہ کو بالکل اپنے قریب پایا اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو کر اس سے دور ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، گھٹیا انسان،
سنا نے خوف اور غصے کی ملی جلی سی کیفیت میں کہا تھا۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک تو میں نے تمہیں گرنے سے بچایا، تمہاری مدد کرنی چاہیے، اوپر سے تم مجھے ہی ابیوز کر رہی ہو۔ واٹ ربش۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر جانے لگا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند ہے۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ جب زور لگانے پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو اس کو اندازہ ہوا کہ دروازہ اندر سے تو بند تھا ہی لیکن باہر سے بھی بند تھا۔ کیا؟ سنا بھی پریشانی سے آگے بڑھی تو دیکھا واقعی دروازہ باہر سے بند تھا۔ لائبہ، کیا تم یہاں ہو؟ تم نے دروازہ باہر سے بند کیا ہے کیا؟ سنا نے پریشانی سے پوچھا لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آ سکا۔ لائبہ، کیا تمہیں میری آواز سن رہی ہے؟ سنا اور زور سے بولی۔ اب شمشیر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آدھا میز پر بیٹھا اور آدھا کھڑا اس انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا، اور وہ مسلسل دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور لائبہ کو پکار رہی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی کیونکہ کسی نے ان دونوں کو یہاں پر ساتھ دیکھ لیا تو اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ واو گریٹ، تو تمہاری دوست تمہیں یہاں پر بند کر کے جا چکی ہے؟ واٹ نان سینس، شمشیر نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن سنا اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ سنا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، وہ مسلسل دروازے کو دھکا دے رہی تھی۔ پھر ایک بار وہ کھڑکی کے قریب آئی اور کھڑکی سے لائبہ کو پکارنے لگی، لیکن کوریڈور پورا خالی تھا۔ پتہ نہیں لائبہ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ یہاں سے چلی تو گئی تھی، اوپر سے دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو وہ ایک بار پھر سے دروازے کے پاس آ گئی کہ شاید دھکا دینے سے وہ کھل جائے۔ مڈل کلاس لڑکیوں کی چیپ حرکتیں، اس نے کہہ کر موبائل اپنی جیب سے نکالنا چاہا تو دیکھا اس کی جیب میں موبائل ہی نہیں ہے۔ او نو، جب میں نے ڈیڈ کو کال کی تھی تو میں نے موبائل سامنے چیئر پر رکھ دیا تھا، اس نے زیر لب کہا۔ اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس فون ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف سنا کا پورا دھیان بند دروازے پر تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا اور دیکھا کہ ہر طرف سناٹا ہے۔ وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا اور اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ سنا کی حرکتوں کو دیکھتا جاتا۔ سنا دروازے کو دھکا دے دے کر تھک چکی تھی، اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھی سامنے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تم لڑکیوں سے کچھ بن نہیں پاتا تو رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ کیا تمہارے رونے سے دروازہ کھل جائے گا؟ زیادہ زور سے چیخو اور اپنی دوست کو یا کسی اور کو بلاؤ، کوئی نہ کوئی تمہاری آواز سن لے گا، شمشیر نے سنا کو مفت مشورے دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ مسلسل دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، تم تو فارغ لڑکی ہو، مگر مجھے بہت سے کام ہیں۔ میرے گارڈز باہر انتظار کر رہے ہوں گے اور اگر تھوڑی دیر میں باہر نہیں نکلا تو میرے گارڈز اندر آ جائیں گے اور کالج کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا، تو برائے مہربانی ذرا زور سے چیخو۔ اس نے ایک بار پھر سے سنا سے کہا تو سنا نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس کو گھورا۔ مجھے چیخنے کا کہہ رہے ہو اتنی دیر سے، خود کیوں نہیں چیختے ہو؟ اس نے غصے سے شمشیر سے کہا۔ کیونکہ تم لڑکیاں چیختی ہو، ہم نہیں چیختے، ہم لڑکوں کی عادت نہیں ہے نا بات بات پر چیخیں مارنے کی۔ یہ تو تم ہی ہو جو گاڑی چلاتے وقت بریک مارنے کے بجائے چیخ مار دیتی ہو۔ اگر چیخ کی جگہ بریک مارو تو ایکسیڈنٹ ہو ہی نہ، اور میرا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں کہ میں یہاں چیخ چیخ کر یہاں پہ رش اکٹھا کر لوں۔ شمشیر نے بھی غصے سے کہا، وہ بیزار آ چکا تھا۔ یہاں سٹینڈرڈ کہاں سے آ گیا؟ اگر تم جھیل میں پھنس چکے ہو اور کوئی مگرمچھ تمہیں کھانے کے لیے منہ کھولے تو کیا تم نہیں چیخو گے؟ وہاں بھی تمہیں سٹینڈرڈ یاد آئے گا کہ تمہیں نہیں چیخنا کیونکہ تم لڑکے ہو۔ ایک تو سنا پریشان تھی اور اوپر سے شمشیر کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ ہم فضول بحث کر رہے ہیں، شمشیر نے کہا، تو جو کرنا چاہیے وہ کرو۔ سنا نے کہا، کم از کم میں چیخ تو نہیں سکتا، اب بیٹھ کر ویٹ ہی کر سکتا ہوں۔ شمشیر تسلی سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سنا کھڑی ہوئی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کرسیوں والی جگہ سے ہٹ کر سامنے بلیک بورڈ کے پاس چکر لگاتی جا رہی تھی کہ اچانک سے اسے آئیڈیا آیا۔ کیا تم یہ کھڑکی کا شیشہ توڑ سکتے ہو؟ اس نے شمشیر سے کہا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ شمشیر نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تمہارے گارڈز تمہارا انتظار کر رہے ہیں
اور میرے ابا میری جان کو آ جائیں گے اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو۔ ثنا کو شمشیر کی بات پر غصہ آ گیا تھا، لیکن ضبط کرتے ہوئے بولی، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والا، یہ وائلنس میں شمار ہو جائے گا۔ شمشیر نے صاف انکار کیا۔ ثنا تھوڑی دیر تو اسے غصے سے دیکھتی رہی، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک چیئر اٹھائی اور کھڑکی کے سامنے آئی اور زور سے وہ چیئر کھڑکی پر ماری تو کھڑکی کا شیشہ چور چور ہو گیا۔ جو تھوڑا بہت شیشہ بچا تھا وہ بھی اس نے ہاتھ کی مدد سے توڑ دیا۔ اب کنارے بھی بالکل صاف تھے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ آن ارتھ؟ شمشیر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کو ثنا کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ اس نے ایک ٹانگ کھڑکی سے باہر نکالی، اس کو تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، پھر دوسری ٹانگ نکالی اور پھر خود جھک کر کسی بھی طریقے سے اس چھوٹی سی کھڑکی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اسی چکر میں اس کے تھوڑے بہت کپڑے بھی پھٹ گئے، اس کے بال بھی بے ترتیب ہو گئے اور بازو میں کہیں کہیں شیشہ لگنے کی وجہ سے اب چھوٹے چھوٹے خون کے قطرے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ آر یو ان یور سینسز؟ شمشیر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ تم بھی جلدی اسی طرح سے یہاں سے نکل آؤ جیسے میں نکلی ہوں، اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو اتنی چھوٹی سی جگہ سے کود جاؤں، شمشیر نے کہا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ ثنا نے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، اب تم باہر آ گئی ہو، باہر سے دروازہ کھول سکتی ہو میرا، جلدی دروازہ کھولو تاکہ میں دروازے سے باہر نکلوں، وہ کہتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ میں نے تکلیف اٹھائی، کھڑکی توڑی، کھڑکی سے باہر نکلی، تو میں تمہارے لیے کیوں دروازہ کھولوں گی؟ اپنا دروازہ خود ہی کھولو، میں جا رہی ہوں، وہ کہتی ہوئی رکی نہیں تھی، تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ واٹ؟ شمشیر کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا حیرت کے مارے۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا، دیکھا کہ ثنا تیزی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ رکو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا تو ثنا ایک پل کو رکی، اس کے پاس آئی۔ وہ میں اپنا یونیفارم بھول گئی تھی، اب وہ مجھے ذرا پکڑانا، پھر میں کھولتی ہوں تمہارا دروازہ، ثنا نے کہا تو اس نے ایک دم سے یونیفارم اٹھا کر ثنا کے حوالے کیا جو کالے شاپر میں تھا۔ شکریہ، اس نے کہا اور پھر سے آگے جانے لگی، لیکن شمشیر کا دروازہ پھر بھی نہیں کھولا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ دیکھیں ثنا نے اس کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھ گئی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے، وہ کہتا ہوا کھڑکی کو دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے ہی پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی مشقت کے بعد کھڑکی پھلانگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس لڑکی نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ وہ اپنے کوٹ کی آستین کو دیکھ رہا تھا جو ایک طرف سے گھس کر تھوڑا سا پھٹ چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے پریشانی میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم اور آپ کے گارڈ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں سے ایک بندہ بولا۔ اگر تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے تو میں تم لوگوں کو مل ہی جاتا، یہی تھا، میں کہیں دور نہیں گیا تھا، شمشیر نے کہا۔ سر یہ کیسے ہوا؟ اب پرنسپل صاحب بھی آ گئے تھے، آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ مجھے یہاں پر بند کر کے چلی گئی، کتنے بدتمیز اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے، شمشیر کہتا ہوا رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا۔ میں ابھی پتہ کراتا ہوں اور اسے کالج سے ٹرمینیٹ کروا دیتا ہوں، پرنسپل صاحب اس کے پیچھے چلتے ہوئے بول رہے تھے۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، بس خود ہی دروازہ بند کر کے چلی گئی، میں تو ریپٹ کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ اچانک شمشیر کی نظر ثنا لڑکی پر پڑی۔ وہ ثنا کی طرف دیکھ کر ہی پرنسپل صاحب سے بول رہا تھا۔ اسے دیکھ چکا تھا، چاہتا تو اس کی شکایت لگا سکتا تھا لیکن خاموش رہا۔ اس لڑکی سے تو میں خود ہی نمٹ لوں گا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ یار میں ہیڈ ماسٹر کو وہاں آتے دیکھا تو میں ڈر گئی، انہوں نے ضرور سوال کرنا تھا کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں اور تم دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی، اسی لیے میں خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی اور میں اتنی گھبرا گئی کہ میں تمہارا دروازہ باہر سے بند کر گئی، پھر مجھے یاد نہیں رہا۔ لائبہ صفائیاں دیتی ہوئی ثنا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی جو اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈانٹ رہی تھی اس کی اس حرکت پر۔ یہی ہے وہ بدتمیز، ثنا کی نظر شمشیر پر پڑی جو اب گارڈ سے کچھ بول رہا تھا۔ گارڈ اس کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ثنا نے کہا تو لائبہ نے بھی اس کی طرف دیکھا، دونوں اس کو نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ شمشیر نے اپنے گارڈ سے کہا وہ اپنا موبائل اندر ہال میں ہی بھول آیا۔ اس کا گارڈ اس کا موبائل لینے کے لیے اندر جا چکا تھا اور وہ اسی کے انتظار میں تھا کہ اس نے دیکھا ثنا اور اس کی دوست دونوں اس کے پاس سے ہی گزرنے والی ہیں اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ آج ابا جوئے میں ٹی وی ہار گیا،
مجھے تو لگتا ہے کسی دن ابا مجھے بھی جوئے میں ہار جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ لت لگ گئی ہے ابا کو۔ شمشیر کو ثنا کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں تیزی سے روڈ کراس کرتی جا رہی تھی اور شور کی وجہ سے ثنا تھوڑا اونچا بولی تو شمشیر کو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکی جو بلو کلر کے ڈریس میں ہے اس کا پیچھا کرو، اس کے گھر کا پتہ کرو، مجھے اس کی تمام تر انفارمیشن شام تک چاہیے۔ اس نے اپنے ساتھ موجود شخص کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، جو اس کا گارڈ تو نہیں تھا لیکن اس کا ہر کام منٹوں میں کر دیا کرتا تھا۔ پہلے ابا ایسا نہیں تھا۔ ابا اور اماں کے پسند کی شادی تھی، پھر جب میں 15 سال کی تھی تو اماں فوت ہو گئی۔ اماں کی موت کا ابا نے اتنا صدمہ لیا کہ جاب وغیرہ چھوڑ کر سارا دن راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا، اور پھر ان کو ایسے دوست مل گئے جو کہ آوارہ اور جواری تھے، اور انہی جواریوں کی سنگت میں بیٹھ بیٹھ کر انہیں جوئے کی لت لگ گئی، ورنہ اس سے پہلے ہمارا اچھا خاصا گھر تھا، ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لائبہ ثنا کے ساتھ پیدل ہی گھر تک آ گئی تھی اور اس کو بتاتی جا رہی تھی۔ لائبہ ثنا کے گھر کے اندر تک آئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں اور تمہیں تمہارا سوٹ واپس دے دیتی ہوں۔ ایسا کہہ کر ثنا کمرے میں چلی گئی اور لائبہ باہر ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ثنا ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ یہ لو تمہارا ڈریس، تمہارا بہت شکریہ، لیکن مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا پھٹ گیا ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اگر تم مجھے بند کر کے نہ جاتی تو مجھے کھڑکی توڑنی نہ پڑتی اور تمہارا ڈریس خراب نہ ہوتا، ثنا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ لائبہ کہہ کر رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی۔ شمشیر خان زادہ اس کے بعد دوستوں کی محفل میں چلا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا چیز تھی جو اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات ہوئی تو اسے ایک پارٹی میں شمولیت کی دعوت موصول ہوئی۔ اس کا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے دوست زبردستی اسے اس پارٹی میں لے گئے۔ امیر لوگوں کی عادت تھی بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پارٹیاں رکھ دیتے تھے۔ اس کے دوست ولید نے صرف اس بات پر پارٹی رکھی تھی کہ آج سے 4 سال پہلے وہ اپنی گرل فرینڈ سے اسی تاریخ کو اسی جگہ پر ملا تھا، یعنی کہ اپنے گھر میں بنے ہوئے بیسمنٹ میں۔ ولید اور اس کی گرل فرینڈ اپنی محبت کی 4 سالہ زندگی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ہر طرف ڈانس چل رہا تھا۔ ایک طرف بار بنی ہوئی تھی جہاں پر جس کو شراب پینی ہوتی وہ بیٹھ کر شراب پینے لگتا اور سامنے رکھ کرتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھتا۔ شمشیر ڈانس کا بہت شوقین تھا، لیکن آج اس کا بالکل بھی کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر باہر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دیکھ کر ویٹر پوچھتا وہ کون سی شراب پینا چاہتا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شمشیر کو اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک رقص کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ میرے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ شمشیر کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ 2 لڑکے بیٹھے کوئی داستان سنا رہے تھے، لیکن اس کی توجہ کا مرکز ان کی باتیں نہیں بلکہ مگرمچھ لفظ تھا، جس نے شاید آج دن میں دوسری بار سنا تھا۔ وہ ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے یہ لفظ کہاں سنا تھا۔ اگر تم جھیل میں پھنس چکے ہو اور کوئی مگرمچھ تمہیں کھانے کے لیے منہ کھولے تو کیا تم نہیں چیخو گے؟ اسے اچانک ثنا کا کہا ہوا وہ جملہ یاد آیا، اور پھر اسے ثنا یاد آئی اور صبح والا واقعہ، اور اسے اپنی بے چینی کا بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیوں صبح سے بے چین تھا۔ اسے اپنی جیب سے فون اٹھایا اور اسی شخص کو کال ملائی جس کو اس نے ثنا کے بارے میں معلومات کا کہا تھا۔ جی سر، اس لڑکی کے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے میں نے۔ اس کا باپ ایک جواری ہے، پیسے کا لالچی ہے۔ پہلے اس کا باپ اچھی خاصی پوسٹ پر فائز تھا، لیکن اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ مجنوں ہو گیا ہے۔ اس نے جاب چھوڑ دی ہے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر جوئے کی لت میں پڑ گیا ہے۔ اب وہ اپنے محلے کا مشہور جواری ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی بیٹی اسی کالج میں پڑھتی ہے اور اس کا اپنے باپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ مقابل نے ایک ہی سانس میں تمام معلومات دیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کل اس لڑکی کے باپ کے پاس جانا، شمشیر خانزادہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ اپنے شاندار گھر کے شاندار کمرے میں سیدھا لیٹا ہوا چھت پر بنے ہوئے فال سیلنگ کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس نے تکیے کی طرح سر کے پیچھے رکھا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے وہ سیدھا لیٹ کر ثنا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کیسی لڑکی تھی، آئیڈیل اینڈ بریو، انٹیلیجنٹ، فاسٹ فارورڈ اینڈ بولڈ۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا جا رہا تھا اور مسکراتا جا رہا تھا۔
मीट यू टुमारो ब्रेव गर्ल, उसने मुस्कुराते हुए कहा और आंखें बंद कर ली। सना कॉलेज से घर वापस आई तो देखकर हैरान रह गई। उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के सामने काफी गार्ड्स भी खड़े थे। या अल्लाह खैर, सना ने ये मंजर देखकर कहा और धड़कते हुए दिल के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। लगता है इस बार अब्बा जुए में बहुत बड़ी चीज हार गया है और ये लोग शायद अब्बा को ही अगवा करने आए हैं, या सदोकोप करने, या जान से मारने आए हैं। सना ने परेशानी से ज़ेरे लब कहा और आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। सामने वही लड़का बैठा था जो उसके कॉलेज में चीफ गेस्ट था, जिसके साथ वो एक क्लासरूम में बंद हो गई थी, और सोफे में उसका जवारी बाप बैठा हुआ था। टेबल पर एक बैग पड़ा था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। सना इस मंजर को समझने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या है अब्बा? उसने देखा। शमशेर खानजादा की तरफ था और सवाल अपने बाप से किया था। बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी निकाह है शमशेर के साथ। उसके अब्बा ने खुश होते हुए बताया तो उसका सारा माजरा समझ में आ गया कि ज़मीरज़ादे ने उसके बाप को पैसों का लालच देकर उसे खरीद लिया था। अब्बा, घर की चीज़ें बेचते बेचते आज बेटी बेचने पर आ गए हो? सना ने अफसोस से कहा। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारा निकाह पढ़वा रहा हूँ, तुम्हें अपनी रज़ा और खुशी से शमशेर के निकाह में दे रहा हूँ। ये तो एक हलाल काम है। उसके अब्बा ने अपने इस अमल की वजाहत करते हुए कहा। अच्छा, तो फिर ये पैसे? सना ने बैग की तरफ देखते हुए सवाल किया जो पैसों से भरा हुआ था। बेटा ये तो तोहफा है, शमशेर ने दिया है, निकाह का। उसके अब्बा ने अपनी बात का पर्दा रखते हुए कहा। बस कर दो अब्बा, तुमसे यही उम्मीद थी। उसने अपने बाप को देखा और फिर गुस्से से शमशेर को देखा और वहां से भागने की कोशिश की तो शमशेर खानजादा के 2 गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसका रास्ता रोक लिया। यह घर छोटा सा था और इसका मरकजी दरवाज़ा भी छोटा सा ही था। आगे निकलने की गुंजाइश नहीं थी। शमशेर खानजादा आराम से अपनी निशिस्त से उठा और उसके करीब आया। निकाह तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं। खामोशी से मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी कीमत तुम्हारे बाप को दे चुका हूँ। बेहतरी इसी में है, वरना इसके बाद जो मैं करूँगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। शमशेर खानजादा ने उसके कान के करीब आकर सरगोशी की तो सना की रूह तक लरस गई। बर्दाश्त तो अभी भी मुझसे न तुम हो रहे हो और ना तुम्हारी मौजूदगी। मेरे घर में शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। सना ने धमकी देने वाले अंदाज में शहादत की उंगली उसकी तरफ की तो शमशेर की हंसी छूट गई। कल जब चीखने का बोल रहा था तब तो चीख नहीं रही थी, अब चीखने की ज़रूरत ही नहीं तो फ़ायदा भी नहीं चीखने का। मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। रमशा, इसे तैयार करो। शमशेर ने एक लड़की को आवाज़ दी। वो लड़की सना ही के कमरे से बरामद हुई। एक मॉडर्न सी लड़की थी, शायद वो ब्यूटिशियन थी, यानी कि निकाह का सारा इंतज़ाम वो करके आया था। मैं ये निकाह नहीं करूँगी। सना अपने बाप की तरफ देखते हुए इनकार करने लगी। मैं जा रहा हूँ शमशेर साहब, आप मामला देख लें, मुझे काम से जाना है। सना का बाप कहता हुआ तेज़ी से वहाँ से निकल गया तो वो हैरत से अपने बाप को देखती रही कि वो एक जालिम और नामहरम शख्स के पास उसे बेयार और मददगार छोड़ कर जा रहा है। प्लीज़, शमशेर ने उसके कमरे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए सना से कहा, जैसे कि बोल रहा हो कि तैयार हो जाओ। मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से कभी निकाह नहीं करूंगी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे अमीर ज़ादों को, जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, 2-3 दिन के लिए अपने मजहबी जज्बात को तस्कीन देने के लिए निकाह करते हैं, लड़कियों को इस्तेमाल करके फिर उनको छोड़ देते हैं और बाद में पहचानते भी नहीं। मैं किसी अमीर ज़ादे के इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी, और निकाह भी तुम लोग इसीलिए करते हो ताकि मीडिया वाले तुम पर चढ़ ना आए। जब तुम्हारा पोल खुले तो तुम्हारे पास निकाह नामा मौजूद हो, लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए। सना ने गुस्से से कहा, तुम्हारी यही बहादुरी तो मुझे पसंद आई है। शमशेर ने उसके आगे की लट को अपनी शहादत की उंगली से पीछे करते हुए कहा तो उसने एक झटके से शमशेर का हाथ झटक दिया। तुम्हारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में अगर तुम तैयार होकर ना आई तो मजबूरन मेरे गार्ड्स तुम्हें उठाकर गाड़ी में डाल देंगे और मुझे कोई पूछने वाला ना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए।
اس نے ثنا کو آخری دھمکی دی۔ ثنا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ امیر زادہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اسی میں اپنی عافیت جانی کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہو جائے۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، مجھے تیار ہونے کی ضرورت نہیں، تم نکاح شروع کرو۔ وہ خاموشی سے ہار مانتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایز یو وش، شمشیر خانزادہ نے کہہ کر اس کی شخص کو اشارہ کیا جسے یہاں تک لایا تھا۔ تھوڑی دیر میں گواہوں اور قاضی کے ساتھ تو شخص اندر داخل ہوا اور شمشیر خانزادہ کا ثنا سے نکاح ہو گیا۔ چلے مسز، شمشیر خانزادہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے اس گھر کو دیکھا جو کبھی اس کی جنت ہوا کرتا تھا۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے شمشیر کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ کی دہلیز سے وہ اس طرح سے رخصت ہوگی۔ شمشیر کے گھر تک کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس کو اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے مام ڈیڈ کسی تقریب میں شرکت کے لیے جانے کو تیار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا شمشیر خانزادہ کسی لڑکی سمیت گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تخیل ہونے والی لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو معصومیت تھی اسے پہلی نظر میں ہی نوٹ کیا جا سکتا تھا۔ لڑکی نے کالج یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ مام ڈیڈ، یہ لیں آپ کی بہو، شمشیر نے خوشگوار انداز میں کہا تو سامنے گلشیر خانزادہ اور ان کی بیگم نازیہ خانزادہ کے ہوش اڑ گئے۔ شہری، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، اس کی ماں نے کہا۔ وہ شمشیر کو پیار سے شہری کہتی تھی۔ یہ مذاق نہیں، سچ ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے۔ آپ اسے قبول کر لیں اپنی بہو کے طور پر، شمشیر نے کہا تو اس کے والدین کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ دوسری طرف ثنا حیرت سے شمشیر کو بت بنی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ دل بہلانے کے لیے اسے لے کر آیا ہے، اس کو کسی فارم ہاؤس میں رکھے گا چھپا کر، پھر جب دل بھر جائے گا تو اسے طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔ لیکن یہ سب تو اس کی توقع کے برعکس ہو رہا تھا۔ شہری، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کسی کو بھی سڑک سے اٹھا کر لے آؤ گے اور ہم سے کہو گے ہماری بہو ہے اور ہم اسے قبول کر لیں گے؟ کیا تم کو واقعی ایسا لگتا ہے؟ اب کی بار اس کے والد گلشیر خانزادہ نے کہا۔ ڈیڈ، آپ کو اسے قبول کرنا ہی ہوگا ورنہ، شمشیر نے کہا۔ ورنہ کیا؟ اس کی والدہ نے کہا تو وہ تیزی سے اندر اپنے کمرے میں گیا۔ جس تیزی سے وہ اپنے کمرے میں اندر گیا تھا اسی تیزی سے باہر نکلا۔ اب کی بار وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس میں اٹھتے ہی پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ دیا تھا، ورنہ آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی جوان موت کا دکھ جھیلنا پڑے گا۔ اس نے کہا تو اس کے والدین کچھ بول ہی نہ سکے۔ تم جذباتی مت بنو، ہم آرام سے بیٹھ کر بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، نازیہ خانزادہ نے کہا۔ موم، میں اس کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، اب سلجھانے کو کچھ نہیں رہا۔ آپ کو ہر حال میں میری شادی اس کے ساتھ اناؤنس کرنی ہوگی، ورنہ آپ مجھے جانتی ہیں۔ اب وہ غصے میں آ چکا تھا۔ ہم کیسے ایسی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کر لیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں؟ ہماری کچھ فیملی ویلیوز ہیں، ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، ہمیں کیا پتا؟ اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ۔ نازیہ خانزادہ نے حقارت سے ثنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، شمشیر نے کہہ کر ٹریگر دبانا چاہا۔ اس کی ماں تیزی سے آگے آئی، گولی چھت میں لگی تھی۔ نازیہ خانزادہ نے شمشیر کا ہاتھ جلدی سے ہٹا دیا۔ شمشیر خانزادہ کے والدین سکتے میں چلے گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے لیے اس حد تک چلا جائے گا، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اندازہ تو ثنا کو بھی نہیں تھا۔ شمشیر اسے حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ اوکے اوکے ہنی، ہم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا، آج سے یہ ہماری بہو ہے، کل ہی تمہاری شادی اناؤنس کریں گے۔ میں آج ہی سب کو انویٹیشن بھیج دیتی ہوں، تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا، نازیہ خانزادہ نے فوراً سے کہا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے۔ شادی کے 8 سال بعد 2 منتوں مرادوں سے ان کو اولاد ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی کوئی اولاد انہیں نہیں ہوئی۔ شمشیر ان کی کل کائنات تھا۔ تھینکس مام، اس نے اپنا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ مام،
सना को अभी दूसरे रूम में ले जाएं। मैं चाहता हूँ कल रिसेप्शन के बाद ये दुल्हन बनकर दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में जाए। इससे पहले मैं इसे अपने कमरे में नहीं देखना चाहता। ये पहला कदम दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में रखेगी अब। शमशेर ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को हिदायत दी और सना की तरफ देखा। सना का रंग तो जर्द पड़ चुका था ये सब कुछ देखकर। आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। नाजिया खानजादा ने प्यार से उसको शानों से पकड़कर कमरे में लेकर जाना चाहा। उसने थोड़ी देर नाजिया खानजादा को देखा और फिर उनके साथ चल दी। नाजिया खानजादा को समझ आ गई थी कि अभी वो सना को भी कुछ नहीं कह सकती। बेहतर यही होगा कि वो खामोशी इख्तियार कर लें और मौके का इंतज़ार करें। ये लो तुम्हारा कमरा, यहाँ तुम रेस्ट करो आज रात। मैं भी तुम लोगों की शादी की दावत सबको देती हूँ। सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा ना, इसीलिए मेरे पास टाइम कम है, तुम आराम करो। नाजिया खानजादा ने उससे कोई सवाल और जवाब नहीं किया, सिर्फ उसको प्यार से समझाने लगी। 1 मिनट, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसको आपका बेटा इस्तेमाल करे और छोड़ दे। मैं जीती जागती इंसान हूँ। पहले मुझसे तो पूछें कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। सना ने कहकर रोना शुरू कर दिया तो नाजिया खानजादा ने हैरत से उसे देखा। कैसे आई हो? ज़रूर मेरे बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर यहाँ तक आई हो, और क्या? नाजिया खानजादा ने दिल में कहा लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहा। वो बहुत मोहतात होकर चलना चाहती थी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम लोग राज़ी हो गए। नाजिया खानजादा ने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा। लेकिन मैं राज़ी नहीं हूँ। मेरे बाप को मोटी रकम देकर आपके बेटे ने मुझे ख़रीदा है और गन पॉइंट पर मुझसे निकाह किया है। कल मेरे कॉलेज में इसने मुझे देखा और आज मुझे मेरे घर से उठाकर ले आया। ये कहाँ का तरीका है? क्या ऐसे होते हैं ख़ानदानी लोग? मेरा बाप तो जवारी और लालची था ही। कम से कम आप तो ख़ानदानी होने का सबूत दें। अपने बेटे से कहें कि मेरी जान छोड़ दे, मुझे मेरे घर ले जाए वापस। मैं ना यहाँ रहना चाहती हूँ, ना आपके आवारा बेटे की बीवी बनना चाहती हूँ। सना ने कहा। तुम मेरे बेटे को आवारा कह रही हो? वो तुमसे निकाह करके इज्जत से तुम्हें इस घर में लेकर आया है और हमसे भी कह रहा है कि तुम्हें कबूल कर लें। हमने तुम्हें कबूल कर भी लिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद तुम मेरे बेटे को ही इल्ज़ाम दे रही हो। नाजिया खानजादा उस लड़की पर हैरान हो रही थी। जब मेरी मर्जी ही शामिल नहीं है इस सब में तो मैं क्या करूं? आप मुझे वापस भिजवा दें, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ। हाँ, निकाह हुआ है और मैंने मजबूरी में ये निकाह कबूल किया है, क्योंकि आपके बेटे ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगी तो वो निकाह के बगैर ही मेरे साथ ज़बरदस्ती। सना आगे कहते कहते चुप हो गई तो नाजिया खानजादा को सारा मामला समझ में आ गया। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद इस वक्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे वही करना है जो शहरी चाहता है। अगर मैंने और तुमने उसकी बात ना मानी तो यकीनन वो अपने साथ कुछ गलत कर देगा। वो मेरा एक ही बेटा है। मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इस शादी को कबूल कर लो, जैसे मैंने कबूल किया। बाद में इस मसले का कोई हल निकालते हैं। नाजिया खानजादा ने कहा तो सना खामोश हो गई। अगली सुबह उनका धूमधाम से वलीमा हुआ था। उनके अपने ही घर में सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि शमशेर के वालिदैन को बहुत मुश्किल पेश आई थी, लेकिन उन्होंने सब इंतजामात कर लिए थे। सना सिल्वर कलर की महंगी तरीन मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके हुस्न को 4 चांद लग गए थे। शमशेर के कमरे में उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इंतज़ार तवील होता जा रहा था। शमशेर अभी तक नहीं आया था। उसने देखा घड़ी रात के 2 बजा रही थी, लेकिन खौफ के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला और शमशेर अंदर आया। लव एंड फर्स्ट साइट का तो सुना ही होगा तुमने, पहली नज़र का प्यार। लेकिन तुम मेरी लव एंड फर्स्ट साइट नहीं हो, बल्कि तुम मेरी लव एंड फर्स्ट फाइट हो। पहली मुलाकात में लड़ाई हुई और बस तुमने मेरा दिल जीत लिया। शमशेर अपनी शेरवानी के बटन खोलता हुआ बोल रहा था। वो सामने उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। वो भी अब हैरत से उसे देख रही थी। तुम्हें पता है, मुझे जब भी लड़कियां देखती हैं तो मेरे आगे पीछे घूमती हैं। मुझे इम्प्रेस करने के लिए जो भी उनसे बन पाता है वो करती हैं। तुम वो पहली लड़की हो जिससे मैं खुद इम्प्रेस हुआ हूँ। आज तक कोई भी लड़की मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई। मेरे सर्कल में बहुत ही हसीन लड़कियां हैं, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, अमीर बाप की बेटियां। लेकिन मेरा आइडियल हमेशा से तुम जैसी लड़की रही थी,
جو اپنے آپ میں رہتی ہو، جو بہادر ہو، انٹیلیجنٹ ہو، بولڈ ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو۔ یہ ساری کوالٹیز مجھے تمہارے اندر چند منٹوں میں ہی نظر آ گئی۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو گویا اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ بس مجھے ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، جو چیز پسند آ جائے اسے فوراً خرید لیتا ہوں، شمشیر نے کہا۔ جیسے کہ مجھے خرید لیا؟ ثنا نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، بس تمہارے باپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے ان کو دے دیے، شمشیر نے وضاحت کی۔ بہت ہی لیم ایکسکیوزز ہیں یہ، ثنا نے غصے سے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی، میں نے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے دیر نہیں کی، تم سے نکاح کر لیا۔ اس چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ شمشیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نکاح کرنے کا۔ نکاح کے لیے لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی جاتی ہے، نہ کہ گن پوائنٹ پر نکاح کروایا جاتا ہے، ثنا نے کہا۔ ہاں لیکن اب تو ہو چکا نا، سب بھول کر آگے کا سوچو، آگے دیکھو، آگے بڑھو۔ شمشیر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ثنا کا موڈ بہت سخت خراب تھا۔ میں نے تو پہلی ملاقات میں تمہارا دل جیت لیا، لیکن تم میری نظروں میں گر چکے ہو۔ تمہیں ہر بات گن پوائنٹ پر منوانے کی شاید عادت سی ہے۔ نکاح گن پوائنٹ پر کروا لیا، والدین کو گن پوائنٹ پر راضی کیا، اور ثنا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اور پیار بھی گن پوائنٹ پر کروانا آتا ہے مجھے، شمشیر نے شرارت سے کہہ کر اس کے گال کو چھوا۔ پیار گن پوائنٹ پر نہیں ہو سکتا، آپ کسی کے دل میں نہیں گھس سکتے زبردستی، ثنا نے کہا۔ اور اگر میں گھس کر دکھا دوں تو؟ شمشیر نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا۔ تم نے میری ذات کی تذلیل کی ہے، جس طرح سے تم مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو مجھے ساری زندگی یاد رہے گا، ثنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تمہارے باپ کے گھر چلیں گے، وہ سارے پیسے جو میں نے تمہارے باپ کو دیے تھے وہ واپس لے لوں گا، پھر تم سے تمہاری مرضی پوچھوں گا۔ اگر تم ہاں کرو گی تو تمہیں وہاں سے لے آؤں گا، اور اگر تم انکار کرو گی تو ضد نہیں کروں گا، تمہیں وہیں پر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ آئی سویر، اس نے قسم کھانے والے انداز میں اپنے گلے کو پکڑا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بہت ہی کیوٹ لگا تھا ثنا کو، اور اگر میں واقعی نہ آئی تو؟ اب کی بار ثنا کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گی، شمشیر نے پورے یقین سے کہا تو ثنا مسکرا دی۔ اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر شمشیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہی وہ لمحہ تھا جو ثنا نے شمشیر کے ساتھ کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اسے اسی لمحے میں یقین آ چکا تھا کہ شمشیر امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ضرور ہے، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ اگر وہ برا ہوتا تو پورے حق کے ساتھ اسے اپنے گھر میں لے کر نہ آتا۔ اس نے شمشیر کی سنگت کو دل سے قبول کر لیا تھا۔